السلام علیکم. نعرے بھٹو. میں جب بھی کوٹلی آتا ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنا گھر آیا ہوں. اور میں کیسے سمجھاؤں کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ میں بیان کیسے کروں. یہ جو میرے امیدوار ہیں جو اس انتخابات میں الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کے نمائندے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں. یہ جو کوٹلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابی نمائندے ہیں، یہ میرے خاندان کے حصے ہیں، میرے خاندان کے نمائندے ہیں. ہمارا نہ صرف سیاسی مگر ہر لحاظ سے چودھری یاسین صاحب آپ کے سامنے ہیں. مجھے تو اتنا اچھا لگا آج یاسین صاحب کا چوتھا نسل آج تقریر کر رہا تھا اسٹیج سے. ہم ایک دوسرے کے خوشی میں بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. آج کل اقتدار کے دن ہے، مگر مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہم جلا وطنی میں، کبھی دبئی میں تو کبھی لندن میں ہوتے تھے، اور اپنا بچپن کے وقت مجھے چودھری یاسین صاحب یاد ہے کہ اس وقت بھی چودھری یاسین صاحب موجود تھا. اور آج بھی آپ کے سامنے میرا وفادار پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھی اور میرا خاندان کا ساتھی چودھری یاسین صاحب آج بھی موجود ہے. کوٹلی نے یاسین صاحب کی شکل میں وفاداری کا اور بہادری کا سیاست میں ایک مثال آپ کے سامنے ہے. مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اب نہ صرف چودھری یاسین صاحب مگر ساتھ ساتھ ان کی بیٹے بھی سیاست میں آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ساتھ نسل در نسل ساتھ چلے گا. الیکشنز میں پارٹیوں کے لیے، سیاسی جماعتوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک طرف جب آپ ٹکٹس کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مشکلات سامنے آتے ہیں، اور آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی تو سب سے پاپولر جماعت تھا. اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ برے دن میں تو لوگ کم ہوتے ہیں لیکن اچھے دنوں میں لوگوں کا کوئی کمی نہیں ہوتا. تو اس الیکشن سے پہلے بھی ہر سیٹ پہ اتنے سارے امیدوار اور ٹکٹ کے خواہش مند تھے کہ ہم پریشان ہوئے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ مشکلات تھا کہ امیدوار زیادہ اور سیٹ کم پڑ رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک طرف میں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اپنے وفادار ساتھیوں کو ٹکٹس دے، یا جو نیا ممبرز آئے تھے ان کو ہم کنسیڈر کریں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ویسے تو پارٹی کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم الیکشن جیتے،
تاکہ ہم جیت کے آپ کا کام کر سکیں. لیکن اس دفعہ جب آزاد کشمیر کا الیکشن کے ٹکٹ کے فیصلے ہو رہے تھے، چاہے وہ میرپور کے فیصلے ہو یا پونچھ کے فیصلے ہو، میں نے یہ فیصلہ کر لیا، میں نے پارٹی کو ہدایت دے دی کہ آپ نے پارٹی کے وفادار ساتھیوں کو ٹکٹ دینا ہے. میں نے LA13 میں مجھے میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا آپ نے نیا ساتھی کو ٹکٹ دینا ہے یا مطلوب انقلابی کا بیٹا کو ٹکٹ دینا ہے. میں نے کہا کہ اگر سوال یہ ہے تو یہ مشکل سوال نہیں ہے، میں مطلوب انقلابی کا بیٹا کو ٹکٹ دوں گا. مطلوب انقلابی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا وفادار ساتھی تھا اور میرا بھائی، اس کا بیٹا اس الیکشن میں میرا ٹکٹ لے کے لڑ رہا ہے. میں کوٹلی والوں سے، خاص طور پہ LA13 کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اپنا کام کر لیا ہے، ٹکٹ دلوا دیا ہے، اب جب جتوانا آپ کا کام ہے، جتوانا آپ کا کام ہے. میں مطلوب انقلابی کا بیٹا اسمبلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پچھلے الیکشن میں بھی، مجھے یاد ہے، پچھلے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور آزاد کشمیر کا پاکستان پیپلز پارٹی نے ان حالات میں جب آزاد کشمیر میں نون لیگ کی تو وفاق میں عمران خان کا حکومت تھا، ان حالات میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر الیکشن لڑے اور آپ نے آزاد کشمیر کے حد تک جو اکثریت سیٹس تھے آزاد کشمیر کے اندر، وہ اکثریت سیٹس آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو دی تھی. تو میرے نظر میں پچھلے الیکشن بھی ہم جیت چکے تھے. اب حالات کچھ اور ہے، حالات کچھ اور ہے. 6 مہینے سے آزاد کشمیر میں پی پی کا حکومت اور کافی سالوں سے وفاق میں ہمارے دوست شہباز شریف صاحب کا حکومت ہے. تو اب پچھلے الیکشن کی طرح انشاءاللہ مشکلات نہیں ہوں گے. آپ نے پچھلے الیکشن سے بھی بہتر ریزلٹس دلوانا ہے. ہم آزاد کشمیر میں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حکومت بنانے کے لیے، میرا اکثریت دکھانے کے لیے، میں کوٹلی کا ہر ایک سیٹ چاہتا ہوں. کوٹلی والوں، آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو تمام سیٹیں دیں گے، 100 کی 100 سیٹیں دیں گے. میں LA9 نکیال کے لوگ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے؟ آپ جاوید بدھانوی صاحب کو جتوائیں گے؟ آپ یہ ذرا مزاق دیکھیں. ان کو معلوم ہے کہ بدھوانی صاحب جیت رہا ہے، ان کو پتہ ہے، نظر آ رہا ہے، تو کرتے کیا ہے؟
قتل کا ایف آئی آر کاٹتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ تو پورا کا پورا کشمیر کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہیں. میں تو پوری دنیا پھر کے آتا ہوں کشمیریوں کا دفاع کرتے ہوئے. جب مودی کہتا ہے کہ کشمیری مسلمان دہشت گرد ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. یا آپ ہر کسی کو قاتل، ہر کسی کو دہشت گرد قرار دینا چاہتے ہو. کیا جاوید بدھانوی صاحب قاتل لگتا ہے آپ کو؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو ایف آئی آر کاٹ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو ڈرا سکتے ہیں. یہ بھول چکے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے قائدین نے تختے دار پہ چڑھا، مگر آپ کے سامنے کبھی جھکے نہیں، کبھی ڈرے نہیں. اور ہم سب وہی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہے. ایک عدالت ہوتا ہے اور ایک عوام کا عدالت ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی 27 کو LA9 کوٹلی سے آپ جاوید بدھانوی صاحب کو منتخب کروا کے جتوا کے عوامی عدالت میں سرخرو کریں گے. اور جو یہ ایف آئی آر کٹوا رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کو بھولیں گے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو ڈرائے. آپ نے یہ کوشش کیا ہے کہ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو خوف زدہ کرے. انشاءاللہ تعالی الیکشن ہونے دے، اس کے بعد میں خود آپ کا دیکھ لوں گا. ہاں، LA8 کو تو میں بھول نہیں سکتا ہوں. میں LA8 کے جیالوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ملک ظفر صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے. میں چاہتا ہوں کہ پورا کا پورا کوٹلی میں تیروں کا بارش ہو، تیروں کی بارش. چودھری اخلاق صاحب، بہت کم امیدوار ہوتے ہیں جو قد میں مجھ سے بھی بڑا ہوتے ہیں. آپ نے چودھری صاحب کو جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے جتوانا ہے، بھاری اکثریت سے. باقی جو 2 سیٹیں رہتے ہیں، ان دونوں کا ذمہ داری میں نے چودھری یاسین صاحب کو دیا ہے. اب پچھلی دفعہ چودھری یاسین صاحب نے دونوں سیٹیں نکالے، اور ان حالات میں نکالے جب کشمیر بھی حکومت کسی اور کا اور وفاق میں بھی کسی جس کا حکومت تھا، آپ کا یاد ہے. اور اس الیکشن میں اپنی آبائی سیٹ بھی جیتی اور شہر والی سیٹ بھی جیت چکا. جنگ کا ماحول پیدا ہو گیا تھا. چودھری یاسین صاحب کے بیٹے کو بھی گرفتار کر رہے تھے، لیکن جیل میں بیٹھ کے بھی آپ الیکشن جیت چکے تھے. اب اس الیکشن میں جو آپ کو جیل میں ڈلوا رہے تھے، وہ صاحب تو خود جیل میں ہیں. تو اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف آپ نے دونوں سیٹیں جیتنا ہے، آپ نے جو آبائی سیٹ ہے وہ جیتنا ہے، مگر شہر والے سیٹ میں پچھلی دفعہ آپ 500 ووٹ سے جیتے تھے. اس دفعہ آپ شہر والا سیٹ جو ہے وہ میرے لیے بھاری اکثریت کے ساتھ اتنا بڑا مینڈیٹ کے ساتھ کہ سب کو نظر آئے کہ آبائی سیٹ ہو یا شہر والی سیٹ ہو، صرف اور صرف تیر کا امیدوار، پاکستان پیپلز پارٹی کا امیدوار چودھری یاسین صاحب کو نظر آنا چاہیے، کوئی اور نظر ہی نہ آئے.
میں اب پچھلی 2 مہینوں سے پہاڑوں میں قائم ہوں. کبھی میں گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں تو کبھی آپ کے پہاڑوں کے بیچ میں. اور میں اس لیے کہ میں آپ کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں. میں نے آج سے نہیں لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا پچھلے الیکشن سے ایک منشور سامنے لے کر آیا, اور اس منشور کے مطابق میں نے گلگت بلتستان سے وعدہ کیا کہ میں نے آپ کو حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا ہے. اور ابھی اس الیکشن میں جا کے اس منشور پہ لڑ کے میں گلگت بلتستان کے عوام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ وفاق کو شکست دلوایا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوا کر حکومت بنا دیا. اور انشاءاللہ تعالی اب میں نے گلگت بلتستان سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے. تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. میں ان تین اصول ساتھ لے کر آیا ہوں کہ میں آزاد کشمیر کو بھی حق حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار دلوانا چاہتا ہوں. آزاد کشمیر کا حق حاکمیت اب 2 پہلو میں اس کو ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. آپ کو جو عالمی سطح کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, وہ جدوجہد قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لڑا, وہ جدوجہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو بھی لڑی تھی, اور میں بحیثیت پاکستان کی تاریخ کا سب سے نوجوان وزیر خارجہ آپ کا یہ جدوجہد عالمی سطح پہ لڑ کے آیا ہوں. میں پاکستان کا واحد وزیر خارجہ ہوں جس میں ہمت تھا کہ وہ نہ صرف مودی کے سرزمین پہ جاؤں مگر مودی کے سرزمین پہ جا کے آزاد کشمیر کا آزادی کا اور مقبوضہ کشمیر کا آزادی کا بات کر کے آیا ہوں. عالمی سطح کا جو جدوجہد ہے وہ قائد عوام نے کہا کہ ہم 1000 سال جنگ لگیں گے مگر آزادی حاصل کریں گے, اور ہم وہ 1000 سال کا جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے. جو آپ کا حق حاکمیت کا جدوجہد ہے, جو آپ کا عالمی سطح کا جدوجہد ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ جہاں کشمیریوں کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تیسری نسل وہ جدوجہد عالمی سطح پر لڑنے کے لیے تیار ہے. ساتھ ساتھ کشمیریوں کے پاس یہ حق ہے کہ جب تک ہمارا رائے شماری نہ ہو, جب تک عالمی سطح کا جدوجہد میں ہم مکمل طور پہ کامیاب نہیں ہوئے, تب تک کیا یہ پرانے طریقہ کار آپ کے لیے کافی ہے؟ آزاد کشمیر کو کوئی تبدیلی نہیں چاہیے. اب وہی روایتی نظام جو چلتا آ رہا ہے, آپ اگر وہ چاہتے ہو کہ ویسے جیسے ہے ویسا ہی رہے تو وہ بھی آپ کا مرضی. کوٹلی آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کا جلسہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے خطاب کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ میں نے ٹکٹس دے کر اپنا کام کر دیا ہے, اب عوام کا کام ہے کہ وہ ہمارے منتخب کردہ نمائندوں کو کامیاب کروائیں. الیکشن میں پارٹیوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے, چیئرمین پیپلز پارٹی نے کہا. مطالبہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عالمی سطح پہ ہمیں حق حاکمیت کا جدوجہد جیتنا ہے مگر مقامی سطح پہ بھی ہمیں مزید حقوق چاہیے, اپنا نمائندگی کا حقوق چاہیے, اپنا آواز اٹھانے کے حقوق چاہیے. میرا ایک خواب ہے, میرا ایک خواہش ہے کہ جیسے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آزاد کشمیر کو OIC میں آبزرور سٹیٹس دلوایا تھا, تو شہید بی بی نے کیوں یہ سٹیٹس دلوایا تھا؟ اس لیے شہید بی بی چاہتی تھی کہ جبکہ پاکستان عالمی دنیا کے فورمز پہ بیٹھ کر آپ کے نمائندگی کر سکتا ہے اور کرتے آ رہا تھا,
اس سے بہتر ہوتا کہ آپ خود اور عالمی سطح پہ بیٹھ کے آپ خود اپنا آواز اٹھائے، آپ خود اپنا حقوق جدوجہد کرے. تو ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو اہم فیصلہ سازی کے لیے اہم ادارے ہیں، وہاں آزاد کشمیر کا نمائندگی ہونا، آواز پہنچانا بہت ضروری ہے. تو ویسے جب تک پیپلز پارٹی بیٹھتی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہو یا جہاں ہو، ہم آپ کا آواز اٹھاتے رہیں گے، آپ کا حقوق کا دفاع کرتے رہیں گے. مگر کیا یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اگر جیسے OIC میں آپ کا آبزرور سٹیٹس ہو، تو ویسے کیوں نہیں بھوری سٹیج پہ جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوا تو تب تک کشمیر کا نمائندگی CCI میں ہونا چاہیے، تب تک کشمیر کا نمائندگی عبوری آبزرور نمائندگی NSC میں ہونا چاہیے، تاکہ جب آپ کے مالی وسائل کے مطابق فیصلے کیے جا رہے ہیں تو کشمیر کا عوام کا آواز اس کمرہ میں ہونا چاہیے. یہ میرا فیصلہ ہے نہیں، یہ آپ کا فیصلہ ہے. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ہم صرف آپ کو تجویز دے سکتے ہیں. میں تو چاہتا ہوں، میں نے نیشنل اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ لڑکانوں کے MNA کے ساتھ ساتھ کشمیر کا کوٹلی کا بھی MNA میرے ساتھ نیشنل اسمبلی میں موجود ہو. چودھری یاسین صاحب اس الیکشن میں آپ کا MLA کا امیدوار ہے. انشاءاللہ تعالی اگلا الیکشن میں چودھری یاسین صاحب آپ کا عبوری آبزرور MNA کا امیدوار ہو سکے گا. وہ اگر ہوا تو آپ خود اپنا آواز اٹھا سکیں گے، آپ خود اپنا بات کر سکیں گے. کوئی ضرورت نہیں پڑتا کہ آزاد کشمیر پہ احتجاج کرو، آزاد کشمیر کو بند کرو. اپنا حقوق کا جدوجہد لڑنے کے لیے پورا کشمیر پریشان کرنے کے بجائے آپ کے اپنے نمائندے اسلام آباد میں بیٹھ کر، نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر، سینٹ آف پاکستان میں بیٹھ کر آبزرور کے تحت آپ کے موقف، آپ کا رائے ادھر لے کر آ سکتے ہیں. اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہم حاکمیت کا حقوق دلوا سکیں گے. جہاں تک کہ ملکیت کا دعویٰ ہے، یہ دعویٰ ہمارا پاکستان کے ہر صوبے کے پاس ہے، ہر علاقہ کے پاس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خیال میں کہ یہ جو کشمیر ہے یہ آپ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. یہ جو کشمیر کے پہاڑ ہے، وہ جو کشمیر کا دریا ہے، یہ جو کشمیر کا سرزمین ہے، یہ 100% صرف اور صرف